نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پروردگار، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ قاعدے کے مطابق تو نعبدو کا ہونا چاہیے تھا، نعبدو پہلے اور کاف ضمیر بعد میں ہونی چاہیے تھی کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، مگر ضمیر کو فعل فاعل پر مقدم کر دیا تاکہ حصر پیدا ہو جائے۔ اب معنی یہ ہوگا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، زبانی عبادت بھی اور بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی صرف اللہ رب العزت کے لیے کرتے ہیں۔ اور التحیات میں بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، التحیات للہ، زبانی عبادتیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، والصلوات، اور بدنی عبادتیں بھی صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں، والطیبات، اور مالی عبادتیں بھی صرف اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی کہ مدد کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ابتداءً استعانت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایک ظاہری اور اسباب کے تحت مدد ہے، مثلا بیمار آدمی حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے، غریب امیر سے مدد لیتا ہے، کمزور آدمی کوئی وزنی کام خود نہیں کر سکتا، طاقتور سے بدنی مدد لیتا ہے کہ میرا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے۔ اس کے جائز ہونے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اسباب کے درجے میں کسی سے مدد لینا یہ جائز اور درست ہے۔ اسی استعانت کے متعلق اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو اسباب کے تحت جو مدد اور معاونت ہے یہ جائز ہے۔ نمبر 2، استعانت کی دوسری قسم ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا تر کسی سے مدد طلب کرنا، یہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، اس کو دور کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ کہوں کہ مجھے درد کے لیے کوئی گولی دے دو، پھکی دے دو، یہ اسباب کے تحت ہے، یہ جائز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا فرمائی جس کا علاج نہ ہو، سوائے دو بیماریوں کے۔ نمبر 1، ایک بڑھاپا اور دوسری موت۔ تو ما تحت الاسباب استعانت اور ہے، ما فوق الاسباب یعنی کہ اسباب سے بالا تر ہو کر استعانت اور ہے، دونوں میں گڑبڑ نہ کرنا۔ ایک شخص یہاں کھڑا ہے اور کہتا ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری مدد کر، یہ ما فوق الاسباب استعانت ہے۔ اس طرح کہنے میں اس کو حاضر ناظر اور عالم الغیب ماننا پڑے گا اور متصرف فی الامور سمجھنا پڑے گا، اور یہی کفر کی بنیاد ہے۔ الحمدللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک اللہ رب العزت کی تعریف تھی، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنا تعلق بتایا کہ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا جوڑ ہے۔ یہ بیان فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آگے مانگتے کیا ہے اللہ رب العزت سے، آگے اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ صراط اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔
صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی بہترین تفسیر وہ ہے جو خود قرآن کریم سے ہو، یعنی ایک آیت مجمل ہے، اب قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، یہ اس کی بہترین تفسیر ہے جو قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ انعمت علیہم کی تفسیر خود قرآن کریم نے کی ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، ان چاروں پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے۔ پہلے درجے میں اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے جو انعام اپنے پیغمبروں پر کیا ہے وہ اور کسی پر نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی مخلوق کے اندر سب سے اعلیٰ اور برتر اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں۔ دوسرے نمبر پر صدیق ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر صالحین ہیں، وہ نہ تو پیغمبر ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہید ہیں، بلکہ ایمان لا کر نیکیاں کر کے اخلاق حسنہ کے ساتھ نیکیوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ چار گروہ ہیں جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا ہے، یہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے، اس کی تفسیر بھی اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمائی۔ 8واں پارہ 6 رکوع نکال کر دیکھ لیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، او میں پڑھ کر سناؤں تمہیں وہ چیزیں جو حرام فرمائی ہیں تمہارے پروردگار نے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرے نمبر پر وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو غربت کی وجہ سے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کے جو ظاہر ہو اس سے جو پوشیدہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرو نفس کو جس کو اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ احکام ہیں جن کا اللہ رب العزت نے تمہیں تاکیدی حکم دیا تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے کے ساتھ جو سب سے بہترین ہے، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ماپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کرو تو بس انصاف کے ساتھ کرو اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ رب العزت کے وعدے کو پورا کرو۔
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ احکام ہیں جن کا اللہ رب العزت نے تمہیں تاکیدی حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پس تم اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، وہ تمہیں متفرق کر دیں گے، جدا کر دیں گے میرے راستے سے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس چیز کا اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی اور اصول بیان فرمائے اور اس پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔